نہ ہو، اس میں اعداد کا ہیر و پھیر نہ ہو، بلکہ یہ حقیقت پسندانہ بجٹ ہو۔ اور میرے خیال میں سر یہ پہلا بجٹ ہے جو بالکل حقیقت کے بالکل ہی نزدیک ہے۔ اس کے علاوہ سر میں جو اپنے معزز اراکین کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے اندر جو زیر تکمیل ہمارے منصوبہ جات ہیں ان کے لیے ہمیں 1300 ارب روپے کی خطیر رقم درکار ہے۔ یہ ایک بہت بڑی رقم ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ انشاءاللہ میں اور میری پوری ٹیم بھرپور کوشش کریں گے کہ اس چیلنج سے ہم نبرآزما ہو سکیں۔ اس کے بعد سر کورونا سے بچاؤ کے لیے جو درکار وسائل ہیں اگلے مالی سال کے بجٹ میں 106 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس میں 56 ارب روپے کا ٹیکس ریلیف دیا گیا ہے اور 50 ارب روپے براہ راست جو کورونا کے اوپر اخراجات ہوتے ہیں وہ ہیں سر۔ اس کے اندر جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کی بحالی کے لیے ایک اسپیشل مراعاتی پیکج دیا گیا ہے سر۔ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اندر جو لوکل گورنمنٹ کے لوکل چھوٹے ٹیکسز تھے وہ ہم نے ختم کر دیے ہیں، جو کہ 600 ملین بنتے تھے، وہ صوبائی حکومت خود ادا کرے گی۔ ہم نے سر پی 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 اتھارٹی کا قیام عمل میں لائے ہیں سر، جس کی پائپ لائن کے اندر 140 ارب روپے کی 13 بڑی سڑکیں اس کے اندر ہیں سر، اور اس میں SL3 کا افتتاح گزشتہ دنوں وزیر اعظم صاحب کر چکے ہیں، جس پہ تقریباً 11 ارب روپے کے قریب لاگت آئے گی سر۔ پنجاب میں چھوٹے اور درمیانی درجے کے جو شہر ہیں ان کے لیے 23 ارب روپے کی لاگت سے ورلڈ بینک کا ایک پروگرام ہے، اور ایک ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا پروگرام جو کہ 20 ارب سے ہے، پنجاب کے چھوٹے اور بڑے شہروں کی بہتری کے لیے ہے سر۔ جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس کے اندر سر ہم نے 5 ارب روپے کا اضافہ کیا اس مشکل حالات کے اندر بھی، اور لوکل گورنمنٹ کے بجٹ کے اندر 10 ارب روپے کا ہم نے اضافہ کیا۔ 121 سال کے بعد پنجاب کا جو اریگیشن کا دوسرا بڑا منصوبہ ہے جلال پور کینال پروجیکٹ، اس کا ہم نے آغاز کیا، جس کے لیے 32 ارب 40 کروڑ روپے رکھے گئے، اور زراعت کے لیے 31 ارب 73 کروڑ روپے مختص کیے گئے، اور پہلی مرتبہ وومن امپاورمنٹ کے لیے 1.5 ارب روپے کی فنڈ رکھی گئی ہے۔ اور یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں سر، اقلیتوں کے لیے بجٹ میں اس دفعہ 6 گنا اضافہ کیا گیا ہے۔ ہیلتھ سیکٹر کے اندر 38% کا اضافہ کیا گیا ہے، جو ایک ریکارڈ ہے، اور ایجوکیشن کے بجٹ کے اندر 18% کا اضافہ کیا گیا ہے سر۔ سر ہم نے اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کے اندر پورے پنجاب کے اندر ہم نے سر 135 ارب روپے کی زمینیں واگزار کرائی ہیں۔ اس کے علاوہ سر حکومت پنجاب اپنے بڑے بھائی ہونے کے ناطے بلوچستان کے اندر 3 پروجیکٹس کرنے جا رہی ہے سر۔ ایک خاران کے اندر ایک ٹیکنیکل کالج، اور تفتان کے اندر زائرین کے لیے کمیونٹی سینٹر، اور تربت میں ایک 100 بیڈ کا ہسپتال، جن پر 1.25 ارب روپے لاگت آئے گی۔ سر ہم نے پنجاب میں ڈاکٹرز، انجینئر، پولیس اور سول افیسر کی صلاحیتوں کا اعتراف کے طور پر انہیں مزید سہولتیں دے رہے ہیں، تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ عوام کی خدمت کر سکیں سر۔ عوام کو عدل و انصاف کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح میں شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عدلیہ کی گرانٹ میں 1.5 ارب روپے دیے جا رہے ہیں سر۔ جناب اسپیکر، جہاں تک پولیس کی بات ہے، پہلی دفعہ 10,000 کانسٹیبل کی بھرتی کی منظوری دی گئی ہے، اور پولیس کو 600 نئی گاڑیوں کے لیے پیسے دیے گئے ہیں، اور 45 نئے تھانے بنائے جا رہے ہیں، اور 101 تھانوں کے لیے قائم کرنے کے لیے اراضی کی منظوری دی جا چکی ہے سر۔ ریسکیو 1122 سر انسانی خدمت کی یہ ایک بہترین مثال ہے۔ اس کا دائرہ کار ہم پورے پنجاب تک تحصیل لیول تک بڑھا رہے ہیں۔ 15 سال کے بعد ان کا سروے سٹرکچر ہم نے بنایا، اور ان کے الاؤنسز کی ہم نے منظوری دی ہے،
اور موٹر سائیکل ایمبولینس سروس ڈویژنل ہیڈ کوارٹر سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تک ایکسٹینڈ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سر ہیلتھ میں 483 ایمبولینسز ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ان کے لیے ہم نے فنڈز فراہم کر دیے ہیں جو پنجاب کے دیہی علاقوں میں سروس دیں گی۔ جناب اسپیکر، مہنگائی پر قابو پانے کے لیے ماڈل بازار کا دائرہ کار تحصیل لیول تک بڑھایا جا رہا ہے، اور 36 اضلاع میں ایک سال کے اندر ہم نے 3.5 کروڑ افراد کو ہیلتھ کارڈ تقسیم کیے ہیں سر، جو کہ پنجاب کی تاریخ میں ایک ریکارڈ ہے سر۔ نوجوانوں کے لیے سر پسک کے تحت 9.5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو کہ 25,000 سے لے کر 50 لاکھ تک کے قرضے دے گی۔ سر کفایت شعاری کی پالیسی کے تحت ہماری کیبنٹ کمیٹی نے 61 ارب روپے کی ضمنی گرانٹس پروجیکٹ کیے ہیں سر، اور سی ایم آفس کا خرچہ 37% کم کر دیا گیا ہے۔ اور سر 12,000 ڈاکٹرز اور ہیلتھ پروفیشنل کی بھرتی کے لیے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو اپروول دے دی ہے، جن پہ کام جاری ہے سر۔ اس بجٹ کے اندر ہم تحصیل ہیڈ کوارٹرز کے اندر ایمرجنسی سروسز کو بہتر اور اپ گریڈ کریں گے، اور صوبہ میں 12 نئے ہسپتال بڑے بنائے جا رہے ہیں سر۔ اور تعلیم، جو کہ ایک بنیادی ہماری ضرورت ہے، اس کے اوپر ہماری بہت فوکس ہے۔ پنجاب کے اندر سر 7 یونیورسٹیوں کے ایکٹ منظور ہو چکے ہیں، اور پروجیکٹس تیزی سے اپنے مراحل طے کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہر ضلع میں ایک یونیورسٹی کیمپس ضرور بنائے گی۔ سر سرکاری خزانے سے 1 روپے خرچ کیے بغیر زیرو فائنانشل امپیکٹ کے تحت 1227 پرائمری اسکولوں کو ایلیمنٹری اسکول کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ یہ پہلے فیز کے تحت دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اب ہائی اسکول، اب مڈل اسکول کو ہائی اور ہائی کو ہائر سیکنڈری کا درجہ انشاءاللہ دیا جائے گا سر۔ ہم سر ریونیو بورڈ میں اصلاحات لا رہے ہیں، اور لینڈ ریکارڈ سسٹم کو فعال کیا جا رہا ہے، اور نمبرداری سسٹم کو بھی فعال کیا جا رہا ہے سر۔ اگلی مالی سال کے اندر سر ہم کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام اور میونسپل سروسز پروگرام اور رورل ایسیسیبلٹی پروگرام کو جاری رکھیں گے، جن کے فنڈز ہمارے منتخب اراکین کی مشورے کے ساتھ خرچ ہوں گے سر۔ پنجاب کی تاریخ میں سر پہلی مرتبہ پچھلے 10 سالوں میں ہم نے ریکارڈ پروکیورمنٹ کی ہے ویٹ کی سر، جو کہ 41 لاکھ میٹرک ٹن ہے، اور اس کی ریلیز کی پالیسی انشاءاللہ کل کیبنٹ سے فائنل کی جائے گی سر۔ جناب اسپیکر، قیام پاکستان سے لے کر آج تک پنجاب کے اندر 3 اسپیشل اکنامک زونز تھے، اور اس قلیل عرصے کے اندر ہم نے 13 اکنامک زونز سر اسٹیبلش کیے ہیں، جن کے اندر 7 کی اپروول فیڈرل گورنمنٹ دے چکی ہے سر۔ یہ صرف وزیر اعظم عمران خان کی ویژن اور ان کی صنعتی سرگرمیوں، ان کی جو پالیسی ہے اس کے تحت روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے سر۔ جناب اسپیکر، ماضی میں یہ روایت رہی ہے کہ گزشتہ حکومت کے ترقیاتی منصوبوں کو کسی نہ کسی جواز کے تحت یا تو بند کر دیا جاتا تھا یا ان کی رفتار سست کر دی جاتی تھی، جن کی مثال پنجاب اسمبلی کی نئی عمارت ہے، جس کو 10 سال تک روکے رکھا گیا، لیکن ہم نے اس روایت کو ختم کیا۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم میٹرو بس کو بھی چلا رہے ہیں، اور آرنج لائن میٹرو ٹرین کو بھی چلا رہے ہیں، اور اس کی مانیٹرنگ بھی کر رہے ہیں سر۔ جناب اسپیکر، صرف یہی نہیں، پنجاب میں بہت جلد انشاءاللہ ہم میگا پروجیکٹس بھی لے کے آئیں گے، جو کہ وزیر اعظم کی رہنمائی اور پالیسیوں کے تحت یہاں خوشحالی آئے گی سر۔ اور اس ایوان کو سر میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس قلیل مدت کے اندر اس نے ریکارڈ قانون سازی کی ہے، جو کہ جس کی مثال قابل تقلید ہے سر۔ جناب اسپیکر، پسماندہ اور محروم اضلاع کی ترقی اور خوشحالی کا خصوصی طور پر خیال رکھا جا رہا ہے سر۔ جنوبی پنجاب کے لیے 33% فنڈز رنگ فینس کیے گئے ہیں، تاکہ ان کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جا سکے۔ ساؤتھ پنجاب سیکٹریٹ کے لیے اگلے مالی سال کے بجٹ میں 1 ارب 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔
अपने किए गए एक वादे के मुताबिक जनूबी पंजाब के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ और एडिशनल आईजी साउथ की असामियाँ मंजूर की गई हैं। और आज आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी, मेरे यहाँ आने से कबल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ और एडिशनल आईजी साउथ के अहदों पर अफसरान की तैनाती के अहकामात जारी हो चुके हैं और वो कल से अपनी जाए तैनाती पर रिपोर्ट करेंगे और अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। जनाब स्पीकर, तहरीक इंसाफ की हुकूमत शफाफियत और मेरिट पर यकीन रखती है और अफसरों की तैनाती मेरिट पर की जाती है और अफसरों को सियासी दबाव से बिल्कुल आज़ाद होकर काम करने का मौका दिया जाता है, जिसका माजी में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मेरी हुकूमत, मेरी सियासी और इंतज़ामी टीम हम आवाम के सामने जवाबदेह हैं सर। मैं आखिर में जनाब स्पीकर, सूबाई असम्बली के स्टाफ, फाइनेंस डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट, कैबिनेट विंग, इनको 3 इजाफी तनख्वाहें बतौर एजाज़िया देने का ऐलान करता हूँ। और इसके साथ मैं अपोजिशन के अरकान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस आइनी प्रोसेस में हिस्सा लिया। और एक मरतबा फिर मैं पूरे ऐवान का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबकी सेहत और सलामती के लिए दुआगो हूँ। और आखिर में एक शेर के साथ कि अपना शेवा है ज़माने में जलाते हैं चिराग, अपना शेवा है ज़माने में जलाते हैं चिराग, उनकी साजिश है ज़माने में यूं ही रात रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक जानिब आप मनाज़िर देख रहे थे, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इज़हार ख्याल कर रहे थे, दूसरी जानिब